فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 5۔ جب ذکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچی۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، ذکی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کرا دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، ذکی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوجی کی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت ہی نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی تھی، اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سانپ ہے جیسے مصر کی عمارات آستین میں پال رکھی ہیں۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا، اور کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے جو ہماری بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا بلکہ علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڑبڑ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ تو سوڈانی رہے گی نہ مصری رہے گی، یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانوں کا خواب بنا رہا ہے، تم اسی سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جو اس کی آنکھ بھی ہے، اس کے کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے، کیونکہ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے گلے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کے در پر وہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت تک قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ سلطان اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا، اس کی آہ نکلی، وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنے وقت پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں بن سفیان، میں جب انہیں خوش
نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کوئی میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں وادیوں میں گم ہو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار بنیں گے۔ وہ اس پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے خلافتوں اور امارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں وہ اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے جا رہے ہیں۔ ان کی سازشیں آپس میں ہمیں لڑاتی رہیں گی اور شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں۔ میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں اپنی قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ بالکل بھی نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوششیں کرو کہ فوجی کے لیے ایک ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی مارے۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکے۔ ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہونی چاہیے، ان میں صحرائی لومڑی کی طرح مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت بھی، طاقت بھی رکھتا ہو۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ انہیں کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔